پاکستان قونصلیٹ دوبئی میں دنیا بھر کی طرح کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے یوم استحصال کشمیر ڈے کی مناسبت سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان اور کشمیر سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعتوں کے علاوہ سول سوسائٹی نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں صدر پاکستان اور وزیراعظم پاکستان کے پیغامات پڑھ کے سنائے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کشمیری راہنماؤں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارت نے نہ صرف آج اقوام متحدہ بلکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے۔ بھارت نے نہ صرف جغرافیائی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ مظلوم کشمیریوں پر جو مظالم کا سلسلہ جاری رکھا ہے یا اقوام متحدہ اور عالمی برادری سو رہی ہے، انہیں چاہیے کہ اپنا کردار ادا کریں۔ بھارت کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کشمیر کی آزادی تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ کشمیری رہنماؤں سردار اشر، سردار عمران، ڈاکٹر شرکت، سید وقار حسین، راجہ عبدالجبار، ایاز کیانی، سردار جاوید یعقوب کا کہنا ہے کہ ہم حکومت پاکستان اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہر موقع پر ہمارا ساتھ دیا، لیکن اب اس جدوجہد اور آزادی کو اور تیز کرنا ہوگا۔ قونصلر جنرل حسن افضل خان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور عوام میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے اور ہر جگہ پر سفارتی اخلاقی مدد جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان کبھی بھی اپنے کشمیر بھائیوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا اور حکومت پاکستان نے اس سلسلے میں عالمی سطح پر بہت کام کیا ہے اور اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ امجد، سردار جاوید یعقوب اور قونصلر جنرل حسن افضل نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں اس پار کشمیریوں والوں کو کہ جن کی وجہ سے آج تک مسئلہ کشمیر زندہ ہے، کشمیر کا جو ویژن تھا وہ ابھی تک زندہ ہے۔ میں ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو آج تک 2 سال سے بھارتی بربریت کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں لیکن وہ جھکے نہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے، ہمیں یقین ہے کہ ایک دن ضرور کشمیر آزاد ہوگا اور کشمیر مودی کے اور جے پی جی کے اس ناپاک عزائم میں سے انشاءاللہ ضرور ایک دن آزاد ہو کے کشمیر ایک اپنی آزادی کی انشاءاللہ بہت جلد ایک کشمیر اپنی آزادی کی سانسوں میں رہے گا انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ ہر حال میں جو ہے آج دنیا میں جنگوں کا دور نہیں رہا اور ہم ایک پرامن قوم ہیں اور ہم جنگوں پہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم پر جنگ کوئی مسلط کرے تو اس کا ہم بھرپور جواب دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سفارتی سطح پر اس مسئلے کا حل ہر حال میں ہونا چاہیے۔ ہمیں دنیا میں دوست بنانے ہوں گے، ہمیں اقوام متحدہ میں ایک مضبوط قسم کی پالیسی دینی ہوگی، وہاں پہ جانا ہوگا اور ہمیں کام کرنا ہوگا۔ اب جس طرح کی صورتحال اب چل رہی ہے اس طرح تو بہت مشکل ہے کہ کشمیر کے اوپر کوئی دوست آپ کے ساتھ بنے یا دنیا آپ کے ساتھ چلی، تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں سفارتی سطح پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا بڑا بھائی ہے، پاکستان نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، ہم ان کے مشکور ہیں اور ہماری ہر جگہ مدد کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کے اوپر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ سارے بیٹھ کے ایک فیصلہ کریں کہ ہم نے یہ پالیسی دینی ہے۔ یہ جو الگ سیاسی جماعت اور الگ اسٹیبلشمنٹ کے الگ فیصلے آ رہے ہیں، اس سے ذرا کشمیر کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ پاکستانی عوام کے ہم شکر گزار ہیں، وہ ہمارے ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اب بھی کھڑے ہیں، ہم ان کے مشکور اور شکر گزار ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج مکمل 2 سال سے کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے آرٹیکل 370 اور 35A کے ایبروگیٹ ہونے کے بعد ایک دنیا کی سب سے بڑی جیل بنی ہوئی ہے۔ تمام کشمیری جو ہیں ان کے بیسک ہیومن رائٹس وہ ان سے چھین لیے گئے ہیں۔ ان کے پاس ایون ان کو مسجدیں جانے سے روکا جاتا ہے، نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے ان کو۔ اس کے علاوہ جب اگر وہاں فوتگی ہو جائے تو وہ بھی ایک جنازے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ سو ان تمام چیزوں کے لیے، ان تمام مسائل کے لیے پاکستان حکومت جو ہے وہ ہر فورم پہ کشمیریوں کے لیے آواز بلند کر رہی ہے۔ پاکستانی عوام، پاکستانی گورنمنٹ کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ان کی حق خود ارادیت کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں۔